بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اور حقیقی زندگی میں بھی مسلم خواتین کو لے کر بڑی ہمدردیاں جتائی جا رہی ہیں، خواہ وہ موجودہ سرکار کی جانب سے ہوں یا جو مسلمانوں کے دشمن عناصر ہیں، وہ دکھاوے کے طور پر اور ریا کے طور پر مسلم خواتین سے ہمدردی دکھا کر کبھی ان کے پردے کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، کبھی طلاق کے مدعے کو اجاگر کرتے ہیں، اور ان سارے مدعوں کو اٹھا کر مسلم خواتین کے سامنے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں گویا کہ ان کے اندر بڑی برائیاں ان کو محسوس ہوتی ہیں، اور وہ عورتوں کو بھی ان برائیوں سے واقف کرانے کی، آشنا کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی مسلم مائیں بہنوں کو، مسلم خواتین کو ان مدعوں سے جو محض ایک دکھلاوا ہے، ایک ریا ہے، ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، ان مدعوں سے واقف کرائیں، چونکہ ہم جانتے ہیں یہ اخلاص نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ ہمدردی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ رواداری نہیں ہے، محض مسلم خواتین کے کندھوں پر رکھ کر ان کو سامنے لا کر پیش کر کے اسلام سے اور شریعت سے اور مسلمانوں سے یہ اپنی مخالفت نکالنا چاہتے ہیں، اپنی دشمنی کو نکالنا چاہتے ہیں اور اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں۔ کبھی پردے کی بات آئی، آپ خود تصور کریں، انہوں نے آزادی کے نام پر جس طریقے سے یہودیت اور عیسائیت، ساری قوم و ملت جتنی بھی دنیا کے اندر خواتین ہیں، ان تمام کو انہوں نے سر عام لا کر کھڑا کر دیا۔ پہلے ان کا برقع اتروایا، پھر ان کی چنی اتروائی، چنری اتروائی، اس کے بعد میں انہوں نے پھر آزادی کے نام پر ماؤں بہنوں کو گھروں سے باہر نکال دیا، اور آخر کار اب انہوں نے جابز کے ذریعے سے اس کا لالچ دے کر، ان کے ذہنوں کے اندر بات بٹھا کر، اور میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ دے کر ماؤں بہنوں کو انہوں نے سڑکوں پر لان کھڑا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، خود تصور کریں کہ پہلے کے دور کے اندر جس وقت جہالت کا دور تھا، بددینی کا دور تھا، اس وقت میں دیکھیں آپ، اسلام سے پہلے کا دور دیکھیں آپ، اب سے تقریباً 1400-1500 سال پہلے کا دور دیکھیں، اس میں کیا ہوا۔ رسول کائنات جناب رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے، آپ کے وجود سے پہلے، آپ کے دنیا میں نزول سے پہلے کیا عالم تھا، عورتوں کی کیا قدر تھی، کیا آج کا دور اور وہ دور اگر دونوں کو کمپیریزن کر کے دیکھا جائے تو کیا واقعتاً نتیجہ اور رزلٹ ایک نہیں نکلتا؟ یقیناً ایک نکلتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کوئی کسی کو غلام بنا لیتا، باندی بنا لیتا، خادمہ بنا لیتا، اس کو خریدتا، اس کے اوپر زبردستی ملکیت چلاتا، پھر اس کے اوپر زبردستی حاکمیت چلاتا، جیسا چاہتا جب چاہتا اس کو استعمال کرتا، استحصال کرتا، اس سے صحبت بھی کرتا، وطی بھی کرتا، اور جس طریقے سے چاہتا، جس وقت میں چاہتا، اس سے خدمت حاصل کرتا تھا۔ آج انہوں نے آزادی کے نام پر جن عورتوں کو ننگا سڑکوں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے، کیا ان سے یہی کام نہیں لیے جا رہے ہیں؟ جو جدید لوگوں نے، جدید معاشرے نے اور مغربی تہذیب نے جو ایک کانسیپٹ دیا ہے فرینڈ شپ کا، جس میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ آپس میں ایک ریلیشن کے اندر رہنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، لڑکا لڑکی کے اوپر 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے، چند ہزار روپے کی شاپنگ کرا کر کے اس کو اپنی ملکیت میں سمجھتا ہے، اور لڑکی بھی
دو چار جو پبلک پوائنٹس ہیں ان کے اوپر گھومنے کے بعد میں اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے آپ کو بڑی آزاد محسوس کرتی ہے اور اس کے لیے ہر ایک کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیا پہلا کا دور اور آج کا دور دونوں کو کمپیئر کے حساب سے ایک نہیں ہوتا؟ اب بھلا خود بتائیں کہ جس اسلام نے آنے کے بعد میں عورت کو عزت بخشی تھی، عورت کو غلامی کی زنجیروں سے باہر نکالا تھا اور عورت کو وقار بخشا تھا، نکاح کے ذریعے سے اس کو گھر کی مالکہ بنایا تھا، گھر کی رانی بنایا تھا، آج یہ لوگ پھر دوبارہ سے اسلام کو ٹارگیٹ کر کے اور مسلمانوں کو بدنام اور پریشان کر کے عورتوں کو آزادی کے نام پر حربے سے، حیلے سے، لالچ دے کر یہ سر عام لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں سے میری گزارش ہے اور میرے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھائیں، اپنی عورتوں کے اوپر قابو رکھیں، ان کے ساتھ میں جو اسلام نے طریقہ کار زندگی گزارنے کا بتایا ہے وہ ان کے سامنے رکھیں۔ جس طریقے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ میں، اس پہلو کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں ہمیں کسی کی جھوٹی ہمدردیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انشاءاللہ العزیز ہمیں کسی کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہماری ماؤں بہنوں کو اور نہ ہم تمام کو۔ اس لیے میری گزارش ہے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں، رسول کائنات کی زندگی کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی جو جھوٹی مکاریاں ہیں، ہمدردیاں ہیں، ان تمام کو پس پشت ڈال کر ہوش کے ناخن لیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز یہ اپنے عزائم کے اندر خود بخود ناکام ہو کر رہ جائیں گے اور ہم اسلام کو فالو کرنے والے لوگ انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبودی ہمارے قدم چومے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے گا، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، جو باتیں کہیں گئی ہیں ان کو ہماری سمجھدانی کے اندر اتار کر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔